سے متعلق چند ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ہیں کہ اگر برا خواب انسان دیکھے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے نہ بیان کرے۔ اچھا خواب اگر دیکھا ہو تو اخلاص والے، چاہنے والے، محبت والے لوگوں سے بیان کرنا چاہیے، دشمنوں سے، نفرت کرنے والوں سے، حسد کرنے والوں سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے، ٹھیک ہے؟ کوئی خوفناک خواب یا ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جاگتے ہی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار اپنے بائیں جانب الٹے ہاتھ تھتکار دے، تھوڑا سا تھونک مار دے، پھونک مار دے اور کروٹ بدل لے۔ اگر اس نے دائیں کروٹ پر خواب دیکھا ہے اور وہ نیند کی حالت میں ہے تو کروٹ بائیں طرف کر لے، بائیں طرف خواب دیکھا ہے تو کروٹ دائیں طرف کر لے، تو وہ انشاءاللہ خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا تلقین فرماتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں خدا ہی کے کلمات کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب اور غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو ابھی جیسے ہم نے حدیث پڑھی کہ برے خواب، خوفناک خواب، ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ تو برے خواب سے بچنے کے لیے شیطان کے شر سے بچنے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو یہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے انشاءاللہ ہم ہماری رات کی نیند سکون دہ ہو سکتی ہے، آرام دہ ہو سکتی ہے، راحت اور تھکاوٹ کو دور کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ سونے سے متعلق ایک اور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ بلکہ دعا ہے، بعض لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، کئی ان کو دیر تک لیٹنا پڑتا ہے اور بہت دیر بعد نیند آتی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک دعا ہے اور وہ یہ ہے، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون۔ اے اللہ، آسمان پر ستارے بھی چھپ گئے اور زمین پر آنکھیں بھی نیند میں ڈوب گئیں، یعنی لوگ سو گئے۔ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، آپ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے نگہبان ہیں۔ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، آپ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یا حیّ یا قیوم اہدی لیلی وانعم عینی، اے حی قیوم پروردگار، آپ میری رات کو بھی پرسکون بنا دیجئے اور میری آنکھوں کو بھی نیند عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کا اہتمام کر لیں، وہ حضرات اس دعا کو یاد بھی کر لیں جن کو رات سونے سے متعلق پریشانی ہے، رات کو نیند نہیں آتی یا اور کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ مبارک دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے نیند کا، اچھی نیند اور راحت اور خیر والی نیند کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے ساتھ جو دوسری دعا ہے وہ ابھی اسکرین پر آپ کے لیے شیئر ہو رہی ہے۔ سونے کے آداب میں سے چند باتیں ضروری ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر سونا چاہیے۔ دائیں کروٹ پر قبلہ رخ ہو کر سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کا پیٹ، یعنی پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، پیٹھ ان کی آسمان کی طرف تھی، پیٹ ان کا زمین پر تھا، الٹے لیٹے ہوئے تھے۔ عام طور پر نوجوان یا کئی لوگوں کی عادت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ الٹا سوتے ہیں، شروع میں صحیح سوتے ہیں لیکن بعد میں الٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت بہت ناپسندیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں، جیسے یہ حدیث ہے کہ ان هذه زجعۃ یبغضها اللہ، یہ جو آپ کی سونے کی حالت ہے، وہ صحابی کیونکہ الٹے سوئے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پوزیشن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ شخص کون ہے جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت اللہ کو ناپسند ہے، تو فرمایا فنظرت فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے تھے کہ اس طرح نہ سو، اس طرح سونا، الٹا ہو کر سونا، پیٹ کے بل سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں، ناپسند ہے۔ اسی طرح سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ننگے بدن نہیں سونا چاہیے۔ بعض بچے کرتا اتار کر ننگے بدن سوتے ہیں، قمیض اتار دیتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے، حیا کے بھی خلاف ہے۔ خاص طور پر جب لوگوں کے درمیان سوئیں تو اگر اپنے الگ جگہ ہو، الگ کمرہ ہو، الگ سو رہے ہوں تو گرمی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اتاری جا سکتی ہے قمیض، لیکن مجمع کے اندر جب سو رہے ہوں، اجتماعی صورت ہو، لوگ بھی ہوں،
جو باقی لوگ بھی سو رہے ہیں، تو اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسی کوئی قمیض پہن لیں جو باریک ہو، تاکہ اس میں گرمی بھی نہ لگے اور ہمارا سطر بھی چھپا رہے، اور یہ حیا اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح رات کو سوتے ہوئے چادر کا اہتمام کرنا چاہیے، اوپر کوئی نہ کوئی چادر لینی چاہیے، اور گرمی کا بہانہ اپنی جگہ، لیکن سطر کھل جانے کی وجہ سے انسان کی حیا جاتی رہتی ہے، اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رات کو سوتے ہوئے کوئی پتلی چادر اپنے اوپر لے لیں۔ جب آپ سونے کے لیٹیں تو چادر اوڑھ کر سونا چاہیے، یہ اچھی عادت ہے اور حیا کی بات ہے۔ چادر اوڑھے بغیر سونا اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی رات کو سوتے ہوئے کپڑا آدمی کے جسم سے ہٹ جاتا ہے، جسم نظر آ جاتا ہے، حیا کی جگہیں واضح ہو جاتی ہیں، اس لیے چادر اوڑھ کر سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ہم جاگتے ہوئے اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، صدر کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سوتے ہوئے بھی ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تکیہ، طبی اعتبار سے صحت کے لیے تکیہ یا سر کا اونچا ہونا سوتے ہوئے یہ ثابت ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت کہ وہ سر کو اونچا کر کے سوتے تھے، تکیے کا استعمال کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تکیے کے اندر چھال بھری ہوئی ہوتی تھی، جس کو آپ علیہ السلام استعمال فرماتے تھے۔ ہلکی چادر اوپر لے کر سونا چاہیے۔ اچھا، جو بچے یا بچیاں 10 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے بستر الگ کر دیے جائیں، ایک ہی چادر میں نہ سوئیں، ایک ہی بیڈ یا ایک ہی بستر ان کا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ بھائی بھائی ہوں یا بہن بہن ہوں، بہن بھائی ہوں، ہر بندے کا بستر 10 سال کی عمر کے بعد الگ ہونا چاہیے۔ وصیت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ وصیت سے کم الفاظ میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ دن میں کئی معاملات انسان طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دکان میں آپ گئے، اس کے 10 روپے آپ نے دینے تھے، آپ کے پاس چینج نہیں تھا، 10 روپے رہ گئے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بعد میں دے دیں۔ اب رات آ گئی، سونا ہے آپ نے، اور اب کسی اور کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، دکاندار کو معلوم ہے، تو کوشش کریں کہ گھر میں کوئی بڑا ہے یا کوئی بھائی ہے، کوئی اور ہے، گھر میں اہلیاں ہیں، کسی نہ کسی سے ذکر کر دیں یا کسی پیج پر لکھ دیں کہ آج میں سو رہا ہوں، آج کے دن کے معاملات میں یہ باتیں، یہ حقوق میں نے فلاں کے دینے تھے، فلاں نے میرے دینے تھے، ان کو کم الفاظ کے اندر لکھ لیجئے، تاکہ اگر کیونکہ موت جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ النوم اخت الموت، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ تو سونا، اسی لیے ہم دعا میں پڑھتے ہیں نا، اللہم بسمک اموت، اللہ میں آپ کے نام سے مرنے لگا ہوں، حالانکہ مر تو نہیں رہے ہوتے، سو رہے ہوتے ہیں۔ تو سونا اصل میں موت ہے۔ اگر ہماری اسی نیند کی حالت میں موت آ جائے تو وصیت لکھی ہوئی ہوگی، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنا، ہمارے جو بعد میں ورثاء ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں ڈیٹیل ہے لیکن ابھی اس کا موقع نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی حفاظت پر مامور کیا۔ یہ حدیث ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا تعلق آیت الکرسی سے ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، اور آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ ہر شر سے حفاظت اللہ تعالیٰ اس شخص کی فرماتے ہیں جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے۔ اسی طرح وضو کر کے سونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وضو کر کے سونا، اور وضو کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کی موت آ جائے اسی نیند کے اندر، اسی رات کو، تو اس کا شمار قیامت کے دن شہیدوں کے اندر ہوگا، اس کا بدلہ اور اس کا مقام اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ شہداء کی ہم بہت فضیلت سنتے ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں باوضو ہو کر سونا چاہیے۔ اسی طرح ایک دعا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے شیئر ہو رہا ہے، اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو بعد میں بھیج بھی دی جائے گی۔ مائک آف کر لیجئے جس کا مائک آن ہو۔ جی ہاں، تو یہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، ان دعاؤں کو صحیح تلفظ کے ساتھ ایک دفعہ کسی سے سیکھ بھی لیا جائے، اور کوئی پریشانی ہو تو پوچھ بھی لیا جائے۔ دعاؤں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو دعا میں ثابت ہے نا، ان دعاؤں کے اندر جتنی خیریں ہماری زندگی میں چھپی ہوئی ہیں، ان کے علاوہ کوئی خیر ہمیں کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ تو ان دعاؤں کو بہت اہمیت کے ساتھ ہمیں یاد کرنا چاہیے، جتنی دعائیں ہو سکیں کم از کم ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر کہنا۔ اس کے بعد 3 قل جو کل ہم نے سنت پڑھی تھی، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 3 تسبیحات کی وجہ سے، یہ جو تسبیحات فاطمہ ہیں، ان کی وجہ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی فضیلت یہ ہے کہ تھکاوٹ جو دن بھر میں تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور نیند اچھی آتی ہے، اور صبح بر وقت آنکھ کھلتی ہے، اور اس حال میں آنکھ کھلتی ہے کہ ہماری نیند پوری ہوتی ہے اور جسم میں کوئی درد یا تکلیف یا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ تو ان تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب دائیں کروٹ ہم سوئیں تو ہمارا جو دایاں ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ، ہمارے رخسار چہرے کے نیچے ہو، اور جو بایاں ہاتھ ہے وہ ہمارے کمر کے اوپر نیچے کی طرف پھیلا دیں، اور دائیں کروٹ قبلہ رخ ہو کر سونا چاہیے۔ اور جب دایاں ہاتھ ہم اپنے رخسار کے نیچے رکھیں اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر فرماتے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، یعنی یہی والی دعا جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ مجھے تیرے عذاب سے مجھے اپنے عذاب سے اس دن محفوظ رکھنا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اسی طرح ایک اور دعا جو بستر پر آتے ہوئے پڑھنی چاہیے وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ بہت زبردست الفاظ ہیں اس کے، کہ اللہ تو ہی ہے، تیری تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہر حالت میں ہمارے لیے کافی ہوا، ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی ٹھکانے دینے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارے خالق، ہمارے رب ہیں، ہمیں پالنے والے ہیں، اور وہی ہمیں ہر چیز کے وہی ہمیں ہر چیز کے لیے ہمارے لیے کفایت فرماتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنی سنتیں ہم نے پڑھی ہیں، کل کی سنتیں ملا کر، آج کی سنتیں ملا کر، اچھا اس میں ایک یہ ہے کہ تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے، تہجد کی نیت کریں، اور تہجد میں اٹھنے کی بھی نیت کریں۔ چہرہ کھول کر سونا چاہیے، چہرے کے اوپر چادر یا سردیوں کے اندر رضائی نہیں دینی چاہیے، تازہ ہوا بند ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون جو پڑھ کر سوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک سے برات کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ کبھی مشرک نہیں ہوگا۔ سورہ کافرون پڑھنے والا شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، خالص اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح اور بھی کئی سنتیں ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونا چاہیے، بستر جھاڑ کر سونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو تہبند ہوتا تھا اس کے اندر والی جانب سے اپنے بستر کو جھاڑتے تھے 3 مرتبہ، اس کے بعد اس کے اوپر آرام فرماتے تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد بستر کے اوپر کئی مضر یا تکلیف دہ جانور یا اور کوئی چیز نہ آ گئی ہو، اس لیے اگر جھاڑ دیں گے تو اس سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی جتنی سنتیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، ان کو ایک ایک کر کے یاد کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سنتیں، یہی دعائیں، یہی آداب ہمارے لیے کم از کم سونے سے متعلق ہدایت اور رہنمائی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اسی کے اندر رضا بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔